ایسی خبر تھی کہ آپ نے برٹین میں ویزا کے لیے اپلائی کیا تھا لیکن وہاں کی گورنمنٹ نے آپ کو ویزا نہیں کیا مدعا کیا ہے پورا؟ مدعا ہے کہ میں یو کے میں 15 سال سے جا رہا ہوں. میرے پاس ویزا 2 سال کا 5 سال کا فی الحال لاسٹ ایئر مجھے ملا تھا 5 سال کا ویزا اور میں تقریر کرنے جانے والا تھا کل اور میں 3 تقریر مقرر ہو چکی تھی شیفیلڈ ارینا میں, ویمبلی ارینا لندن میں اور NEC LG ارینا برمنگھم میں جو بڑے بڑے وینیوز ہیں ماشاءاللہ. اور اس کے پہلے کچھ آرٹیکلز یو کے میڈیا میں آئے تھے 30 مئی کو تقریباً 2 ہفتے پہلے, اور یہ آرٹیکل نے میرے کچھ تقریر کو مس کوٹ کر کے سب و سباق کے خلاف توڑ مروڑ کے پیش کر کے میڈیا میں کہا کہ میں کہتا ہوں کہ ہر مسلمان ٹیررسٹ ہونا چاہیے کر کے میرے خلاف کئی رپورٹ اچھالی گئی. اس کا پریس ریلیز کا اسٹیٹمنٹ ہم نے دیے یو کے پریس کے اندر کہ بالکل غلط ہے, آؤٹ آف کانٹیکس ہے, اور میں ہمیشہ ٹیررزم کے خلاف بات کیا ہوں اور وائلنس کے خلاف بات کیا ہوں. اس کے بعد 2 دن پہلے پرسوں ہمیں ایک آفیشیل لیٹر ہوم آفس سے یو کے ملا ہائی کمیشن سے, اور اس لیٹر میں لکھا تھا کہ آپ کے کچھ اسپیچ پہ ہمیں اعتراض ہے اور 4 پیراگراف کوٹ کی, اور اس اسپیچ کی وجہ سے ہم آپ کو یو کے میں آنے کی پابندی لگاتے ہیں. تو کیا اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ کیونکہ ابھی تک آپ جاتے رہے ہیں کئی بار 15 سال سے جا رہا ہوں. ایک جو ہے ان کا ڈیسیجن لینے کا مطلب, تو آپ کیا کچھ لیگل ایکشن کچھ ایسا کریں گے؟ کیا کریں گے اس کے لیے؟ میرے نظریے سے کیونکہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے ویسٹرن کنٹریز میں, مغربی ممالک میں, تو اسی لیے اسپیشلی یو کے میں, اسی لیے میرے نظر سے یو کے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ میری پابندی ہو. اور وہ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ کوئی مسلمان مقرر ہے جس کے تقریر میں سب سے زیادہ لوگ آتے ہیں وہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک, اور میرے تقریر میں الحمدللہ چاہے ہندوستان میں ہو چاہے بھارگاؤں میں ہو 25% سے زیادہ غیر مسلم ہوتے ہیں, اور وہ جانتے ہوئے میرے نظریے سے یو کے گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ اسلام تیزی سے پھیلے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل ڈیسیشن ہے, اٹ از ناٹ لیگل ڈیسیشن, کیونکہ یہ گورنمنٹ جو نئی گورنمنٹ ہے کنزرویٹو, وہ ہمیشہ جب اپوزیشن میں تھی پہلے پرانی گورنمنٹ کے خلاف تھی کہ آپ کیوں مسلمان کو تقریر کرنے دیتے ہیں یو کے میں, اور اب جو وہ پاور میں آئے میڈیا اور باقی پولیٹیشنز کافی ان پہ دباؤ لا رہے تھے, ابھی آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بین کرو, اور میں ایک بلی کا بکرا بنایا گیا ہوں. آئی ہیو بین میڈ اے اسکیپ گوٹ, اور دیر از نو بیٹر اسکیپ گوٹ دین می, بیکاز وہ جانتے ہیں کہ میری پاپولیرٹی ساری دنیا میں ہے اور خصوصاً یو کے میں, تو مجھے اسکیپ گوٹ بنایا گیا, اور دے آر کلنگ 2 birds with 1 stone. 2 چیز کرے, پہلے اسلام کو پھیلنے سے روک رہے اور ساتھ ساتھ میرے اسپیچ کے کچھ الفاظ کو توڑ مروڑ کے پیش کیا, آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا, اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں امن کا پیغمبر نہیں ہوں, میں ٹیررزم پھیلا رہا ہوں. تو 2 چیز کرے, اسلام کو روک رہے پھیلنے سے, نمبر 2 میرے پہ غلط الزام لگا رہے, اور یہ پولیٹیکل ڈیسیشن ہے. اس کے خلاف ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم ایک ہائی کورٹ میں جوڈیشل ریویژن فائل کرنے والے. ہم نے یو کے ٹاپ لائرز کو انگیج کیا ہے, اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں اگلے ہفتے ہم اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن فائل کرنے والے. تو سر کیا برٹن والے یہ کہتے ہیں کہ جو آپ بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں یا لوگوں کو ٹیررزم بنائے, مطلب ان کا کہنے کا مین جو تھیم ہے کہاں سے نکل کے آپ نے کیا مجھے کلین سے آپ نے کہا کیا اور اس کا کیسے اس کو توڑا؟ جیسا میں نے کہا کہ تقریباً 18-19 دن پہلے 30 مئی کو ایک نیوز پیپر ہے سنڈے ٹائمز, اس میں ہیڈنگ آئے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک از اے پریچر آف ہیٹ, اور مجھے کوٹ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ ایوری مسلم شوڈ بی اے ٹیررسٹ, اور یہ میرے اسپیچ کا حصہ تھا آؤٹ آف کانٹیکسٹ. 10 دن سے بات کری کہ گورنمنٹ سے کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ, ہم نے کانٹیکسٹ دیا ان کو. جب 2 دن پہلے مجھے لیٹر آتا ہے اور جو آبجیکشن لیا جاتا ہے وہ ٹیریزا مے ہوم سیکریٹری میڈیا کو کہہ رہی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا ایوری مسلم شوڈ بی اے ٹیررسٹ, لیکن میرے جو لیٹر میں جس پہ پابندی لگی ہے اس پہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ کہا گیا ہے, اور میں کانٹیکسٹ پڑھنا چاہتا ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, وہ کانٹیکسٹ تقریر میں, تو تقریر جو ساری جگہ موجود ہے, چینل پہ موجود ہے, یوٹیوب پہ موجود ہے, ان کا کانٹیکسٹ بھی وہ جانتے ہیں, اور میں پڑھنا چاہتا ہوں ان کے لیٹر میں کیا لکھا ہے میرے بارے میں. وہ لکھتی ہے کہ کچھ پروف کے طور پر, جیسے آپ نے پروف میں جو کہہ رہے صحیح کر رہے, کانٹیکسٹ آپ سن لیں گے آپ کو پتا چلے گا صحیح کہ غلط ہے. میں کانٹیکسٹ پڑھنا چاہتا ہوں, اور وہ کانٹیکسٹ جانتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ اس بات پہ ہمیں اعتراض ہے, اور وہ لکھتے ہیں کہ میں نے کہا ہوں ٹیررسٹ بائی ڈیفینیشن مینس a person who terrorizes. When a robber sees a policeman, he is terrified.
So for a robber, a policeman is a terrorist. So in this context, every Muslim should be a terrorist to the robber. Every Muslim should be a terrorist to each and every anti-social element. I am aware that terrorist more commonly is used for a person who terrorizes an innocent person. In this context, no Muslim should ever terrorize a single innocent human being. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें कहा गया है कि दहशतगर्द उसे कहते हैं जो एक इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है. मिसाल के तौर पे जब भी एक चोर पुलिस को देखता है उसके दिल में दहशत पैदा होती है, तो उस चोर के लिए पुलिस दहशतगर्द है. तो इसी मिसाल पे हर मुसलमान हर चोर के दिल में दहशत पैदा करना चाहिए, हर गैर कानूनी इंसान के दिल में दहशत पैदा करना चाहिए. इस कॉन्टेक्स्ट में हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए. फिर मैं कहता हूं हर मुसलमान इस कॉन्टेक्स्ट में टेररिस्ट होना चाहिए. लेकिन मैं जानता हूं कि आम तौर पे दहशतगर्द उसे कहते हैं जो एक मासूम इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है. इस कॉन्टेक्स्ट में एक भी मुसलमान एक भी मासूम इंसान के दिल में दहशत नहीं पैदा करना चाहिए. ये मेरा स्टेटमेंट है जो यूके गवर्नमेंट जानती है. अभी उनने इस स्टेटमेंट का पहला हिस्सा लिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. मीडिया को कहते जाकिर ने कहा एवरी मुस्लिम शुड बी टेररिस्ट. वो सेकेंड हिस्सा मेन हिस्सा क्यों नहीं लेते? आखिर में मैं ये कहता हूं कि नो मुस्लिम शुड इवन टेरराइज अ सिंगल इनोसेंट ह्यूमन बीइंग. कोई भी मुसलमान एक मासूम इंसान के दिल में दहशत नहीं पैदा करना चाहिए. ये उसका निचोड़ है. तो निचोड़ को छोड़ के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर ये पूरा टेररिज्म में ये पूरा स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट मुझे दिया है वो स्टेटमेंट प्रेस में क्यों नहीं देते? तो उसका मतलब ये लगता है कि पॉलिटिकल मूव है. मतलब स्टार्टिंग से था निकाल करके पीछे का लाइन छोड़ दिया. और वो जानती है कि अगर वो सिर्फ एक स्टेटमेंट मुझे लिख के देती थी और कल मैं कोर्ट में जाता था, कोर्ट उसको रिवर्स करती थी. तो जानबूझ के प्रेस को एक स्टेटमेंट कह रही है और मुझे पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ कह रही है. तो कल मैं कोर्ट में जब जाऊंगा तो एकाएक ने रिजेक्ट होगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में और डिटेल देने के बाद तो ये मालूम पड़ता है कि ये उनकी कुछ जो वजह है वो डिफरेंट है. सर एक चीज जानना चाहेंगे कि जो पिछले 3-4 सालों में हालांकि टेररिस्ट किसी के नहीं होते, कोई भी मजहब के नहीं होते, हाँ किसी भी मजहब के नहीं होते, लेकिन जिस तरीके से इस्लाम के नाम पर पूरे वर्ल्ड में छवि धूमिल हो रही है, इसके पीछे आप तो काफी नॉलेजेबल, इसके पीछे वजह क्या है? क्यों लोग जो है, जैसे कहावत है हमारे यहाँ की गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है, ऐसा कौन सा है जिसे आप लोगों को बताएं कि वो जो है इसमें ना पीछे जाए? क्योंकि इस्लाम आज की तारीख में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब है. अमेरिका में, यूके में, यूरोप में, सारी दुनिया में. और ये लोग जानते हैं सबसे ज्यादा तादाद में जो लोग कोई मजहब में आ रहे वो इस्लाम में. हालांकि स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जो लोग कहते हैं हम फॉलो करते क्रिश्चियनिटी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ज्यादा है, लेकिन वो मजहब जो लोग उसे मान रहे हैं, प्रैक्टिकली फॉलो करे वो इस्लाम में. तो इसीलिए पहले तो वेस्टर्न कंट्री थी, अगेन कम्युनिज्म थी, अगेन रशिया थी. अभी क्योंकि इस्लाम इतना तेजी से फैल रहा है यूरोप में, अमेरिका में, सारी दुनिया में, इसीलिए वो चाहते हैं कि इस मजहब को बदनाम करें. और मेरा काम है कि इस अमन के मजहब को लोगों तक पहुंचाए. इसीलिए मैं अमन की बात करता हूं और मुझे रोकने से वो चाहते हैं कि ये मजहब यूके में ना फैले.